أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جان لیں زکوٰۃ کا قانون کیا ہے، کون سی چیزیں ایسی ہیں زکوٰۃ جس پر ایگزمپٹ ہے، جیسے وہ ذرائع، وہ سورسز، جیسے پیداوار میں جو سامان استعمال ہوتا ہے، کھیتی میں، کاروبار میں، تجارت میں، جو سورسز جس کے ذریعے کاروبار کیا تھا، ان ذرائع کو ایگزمپشن دیا گیا ہے۔ ذاتی استعمال کی چیز یہ بھی ایگزمپٹ ہے، اور نصاب سے کم سرمایہ ہے تو یہ بھی زکوٰۃ سے ایگزمپٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی مویشی، ہر نوعیت کی پیداوار پر زکوٰۃ عائد ہوگی، اور یہ کام اسلامک اسٹیٹ کا ہے کہ ہر مسلمان شہری سے لازماً یہ وصول کرے۔ شرح زکوٰۃ اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ مال میں 2.5% سالانہ۔ مال میں کیا کیا ہے؟ پیداوار، اگر وہ اصلاً محنت یا اصلاً سرمایے سے وجود میں آئے، یعنی جو انسان پیداوار پروڈیوس کر رہا ہے، یا تو صرف اس کی محنت ہوگی یا کسی معاملے میں سرمایہ، بہت سے اس کے سرمایہ ہوں گے، تو ہر پیداوار کے اوپر 10% ہے۔ لیکن اگر یہ سرمایہ، یہ جو پروڈکشن ہے، جو پیداوار اسے حاصل ہو رہی ہے، اس میں اس کی محنت بھی لگی ہوئی ہے، اس کا سرمایہ بھی لگا ہوا ہے، تب زکوٰۃ 5% ہے۔ اور اگر کوئی چیز اللہ کی طرف سے بطور عطیہ مل گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ 20% ہوگی۔ اب اس کے بارے میں جان لیجئے کہ اب مال سمجھ میں آ گیا کہ مال 2 طرح ہو سکتا ہے۔ ایک تو آدمی صرف محنت سے پیدا کرے، یا صرف سرمایہ لگا دے، اس سے پیسہ مل رہا ہے تو اس میں تو اس کا زکوٰۃ 10% ہو جائے گی۔ لیکن جہاں محنت اور سرمایہ مل کر کے کوئی مال وجود میں آ رہا ہے تو زکوٰۃ 5% ہوگی۔ اب زکوٰۃ کا قانون کیا ہے؟ چاندی اور سونا۔ چاندی اور سونے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر چاندی 52.5 تولہ ہے تو زکوٰۃ اس پر 2.5% ہوگی، یعنی 1/40 حصہ۔ سونا 7.5 تولہ، اور گرام میں دیکھیں گے تو 105 گرام اگر سونا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ 2.5% ہوگی۔ زیورات پر زکوٰۃ، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ حنفیہ کے نزدیک زکوٰۃ واجب ہے، امام مالک، امام احمد، امام شافعی کے نزدیک زیورات پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ سامان تجارت، یعنی جو تجارت کا سامان جو انسان کے پاس ہے، جو اس کی مول دھن ہے، جو کیپٹل ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، وہ 2.5% ہوگی۔ اس کے علاوہ مویشی پر ہے، کھیت کی پیداوار پر ہے، کھیت کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ ہے۔ مویشیوں کا ہے، تو مویشی اتنے رہ نہیں گئے ہیں، لیکن جو کھیت کی پیداوار ہے اس میں عشر بھی ہے، یعنی 10% بھی ہے، اور کہیں کہیں 20% بھی ہے۔ اس میں بھی شرطیں لگائی گئی ہیں کہ جہاں کھیتی میں سینچائی کے لیے پانی جو ہے مفت کسی نالے سے، نہر سے دستیاب ہوتا ہے،
تو اس پر زکوٰۃ جو ہے 20% ہوگی، خمس ہوگا۔ اور اگر انسان کھیت کو سینچنے میں اپنا مال لگاتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، تو پھر اس میں سے جو کھیتی کی پیداوار ہے پھر اس میں سے عشر ہوگا، یعنی صرف 10% ہوگی۔ زکوٰۃ کہاں استعمال ہوگی یہ اللہ نے طے کیا ہے۔ یہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، جس میں کہا گیا ہے کہ صدقہ صرف فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، ان کو وصول کرنے والوں کے لیے ہے، ان کے لیے جن کے دل پرچائے جاتے ہوں، اور گردن چھڑانے میں قرض داروں کے لیے، اللہ کی راہ رو میں مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یہ ایک آیت میں پوری زکوٰۃ کے بارے میں حکم آ گیا ہے کہ زکوٰۃ کہاں کہاں ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ بہت صاف کہا گیا ہے کہ انہیں بتا دو کہ صدقات تو در حقیقت فقیروں، مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے ہے جو ان کے نظر پر معمور ہیں، اور ان کے لیے ہے ان کی تالیف قلب مطلوب ہے، نیز ان کے لیے کہ گردن چھڑانے میں، تاوان کو سنبھالنے میں، خدا کی راہ میں اور مسافروں کے محبوب کے لیے خرچ کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ یہ مد اللہ نے خود طے کر دیا ہے کہ کہاں کہاں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی۔ نمبر 1 اور 2 میں فقیر اور مسکین۔ ایسے لوگ اس میں آئیں گے جو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کے بعد رقم اور وسائل نہیں، اپنی ضروریات نہیں پوری کر سکتے۔ مسکین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جو 2 4 نعمتوں کے لیے گھر گھر جاتا ہو، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کو بے نیاز کر دے، اور نہ خود لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے۔ تو تیسرے نمبر آتے ہیں زکوٰۃ کو وصول کرنے والے، جسے کہتے ہیں العاملین علیہا، یعنی ریاست کے تمام ملازمین کی خدمات کے معاوضے۔ یعنی اسلامک اسٹیٹ ہوگی، جو ان کے اسٹاف ہوگا جو زکوٰۃ وصولے گا، اس کی خدمات یعنی ان کی تنخواہ وغیرہ جو کچھ ہے وہ زکوٰۃ کی رقم میں ہی سے دیا جائے گا۔ پھر 4 نمبر پر ہے المؤلفۃ قلوبہم، یعنی اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں تمام سیاسی اخراجات کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں اس کے سیاسی اخراجات کے لیے۔ اس میں وہ کافر بھی ہے جو کچھ اسلام کی طرف مائل ہو اور امید یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گا۔ دوسرے وہ نو مسلم ہیں جن کو اسلام پر قائم رکھنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے۔ تیسرے میں وہ افراد بھی اس میں شامل ہیں کہ جن کو اگر مدد کی جائے تو امید ہے کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے، اور اس طرح وہ کمزور مسلمانوں کا تحفظ کریں گے۔ 5 نمبر پر آتا ہے، اس میں ہر طرح کے غلام شامل ہیں، جسے کہتے ہیں گردنیں آزاد کرانے میں۔ یعنی پہلے اس میں غلام ہوتے تھے، اور آج کے دور میں جو غریب مسلمان جیلوں میں بند ہیں انہیں چھوڑانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی۔ پھر مقروض، ایسے لوگ جو اپنے اہل و عیال کے خرچ پورا کرنے میں مقروض ہو گئے، ان کے پاس ایسے سامان نہیں ہیں جسے بیچ کر وہ قرض ادا کر سکیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے دوسرے کی ضمانت لی ہے،
اب ضمانت کی رقم ادا کرنے کے ذمہ دار قرار دیے گئے ہیں اور ان کے پاس ضمانت کی رقم ادا کرنے کا پیسہ نہیں ہے. اور فی سبیل اللہ یعنی دین کی خدمت کے کاموں میں، جس میں جنگی سامان بھی آتے ہیں اور دین کی بہت سی خدمات آتی ہیں، جس میں یہ زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی. اس کے بعد ہے ابن السبیل یعنی مسافروں کی مدد. ابن السبیل مسافروں کی مدد، اور مسافروں کے لیے سڑکیں، پل، سرائے وغیرہ تعمیر کرنے میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ابن السبیل یہ وہ چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی. ایک بات اور جان لیجئے کہ زکوٰۃ جس طرح فرد کے ہاتھ میں دی جا سکتی ہے، یعنی کوئی ضرورت مند ہے اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اسی طرح اس کی بہبود کے کاموں میں بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے. یعنی ایسے لوگ جو مستحق ہیں تو ان کی فلاح بہبود کے لیے اگر کوئی کام کیا جا رہا ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے. تو یہ 8 مد ہیں جس میں سے جن کو زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اگر اسلامک اسٹیٹ ہے تو اسلامک اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ زکوٰۃ وصولے گی، اور وصول کر کے انہی علاقوں کے لوگوں میں اس زکوٰۃ کی رقم کو بانٹا جائے گا. اور کہاں کہاں بانٹا جائے گا، کس کو دیا جائے گا، اس کی تفصیل سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں دی گئی ہے. اس کے علاوہ زکوٰۃ کی رقم کی اور کوئی مصرف نہیں بتایا گیا ہے. اللہ نے اس معاملے کو خود طے کر رکھا ہے. اور زکوٰۃ جان لیجئے زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے. زکوٰۃ کا مقصد ہر حال میں یہی ہے کہ پاکیزگی حاصل کرنا. یعنی زکوٰۃ کا مقصد ہے اپنے نفس کو ان آلائشوں سے پاک کرنا جو مال کی محبت سے اس پر آ سکتی ہے. یعنی انسان کے نفس پر مال کی محبت حاوی ہو جائے تو اس برائی کو، اس آلائش کو دور کرنے کے لیے جب وہ اسی مال کو نکال کے غریبوں مسکینوں میں بانٹتا ہے، انسان ان کو ادا کرتا ہے، تو اس کے اندر سے اس کے مال کی محبت کم ہوتی ہے. زکوٰۃ سے مال میں برکت بھی ہوتی ہے اور نفس انسانی کے لیے اس کی پاکیزگی کو بڑھانے کا باعث بھی بنتی ہے. تو زکوٰۃ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. جو 5 بنیادی چیزیں بتائی گئی ہیں اسلام کے لیے کہ بنی الاسلام علی 5، انسان کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے. اس سے مطلب صاف ظاہر ہے کہ یہ زکوٰۃ فرائض میں سے ہے. اب ہر شخص کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے، اس کے پاس کتنا کیپٹل ہے، اس کے کھیتوں میں کتنی پیداوار ہے. سب چیز کے دھیان کر کے اور باقاعدہ اس کو نوٹ کر کے اور اس پر زکوٰۃ کی رقم نکالے اور نکال کر کے مستحقوں تک پہنچائے. امید ہے کہ زکوٰۃ کے مقصد سمجھنے میں آپ کو مدد ملی ہوگی. اور اگر اور کوئی بات پوچھنا ہو تو آپ یہ جو ہمارا چینل ہے لیسنس اسلام یا دوسرا چینل ہے خان لا اسٹڈیز، اس پر آپ میسج ڈال سکتے ہیں. تو کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالات کا جواب دیا جا سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.